اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سارے مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حضور نصیر ملت تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے کلام دے چند اشعار جو اس میلاد دی مناسبت نال اس واسطے بھی کہ آپ سارے ایک تا اللہ دے گھر چ بیٹھے ہیں اور ایک اللہ والے دے ڈیرے اور اس دی صحبت چ بیٹھے ہیں۔ اس واسطے کہ ایک عارف دا کامل دا ہی کلام پڑھن تو اپنی گل دا آغاز کردے ہیں۔ حضور تاجدار گولڑا کیا فرماندن کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اچھا آپ فرماندن کہ لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، کیونکہ سارے لوگ تو سجاندے نہیں ہیں، چند ہوندے ہن اس گل دی تخصیص انج کیتی، انہاں نو خاص انج کیتا، فرمایا اہل دل، فرمایا ہر بندہ نہیں، انہاں بندیاں دے وچوں لوگاں جو کون ہیں، فرمایا اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اپنے شاہکار پہ ہے، شاہکار مطلب ہے جڑی اللہ نے جس نو بنایا ہے نا، حضور دی ذات، حضور دے بنن تے اپنے شاہکار پہ ہے خلاق دو عالم کو ناز، اپنے شاہکار پہ ہے خلاق دو عالم کو ناز، انبیاء جھومتے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ آپ کی آمد پر، آپ کی ولادت پر، آپ کی تشریف آوری پر پھر ہر نبی پیغمبر جلیل القدر نبی پھر مبارکیں دیتے ہیں، انبیاء جھومتے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اور آخر میں فرماتے ہیں، کلام تو لمبا ہے لیکن آخر مقطع میں اشارہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں چاند تاروں میں۔ اچھا اس سے پہلے ایک اور اشارہ یوں بھی کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے۔ صبا کا مطلب ہے ہوا، پیامی پیغام دینے والے، دسن والے، اشارہ دینے والے، آکھن والے، کہ ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اور آخر میں فرماتے ہیں کہ چاند تاروں میں
نصیر آج بڑی ہلچل ہے چاند نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستان علیہ گرڈا شریف، آستان علیہ شاہ موزی لال، آستان علیہ پیر بابا اوشا. سبحان اللہ. چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے. یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. برادران اسلام، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اج دی جو میں آیت کریمہ اللہ دے پاک کلام قرآن پاک جو پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے ایک تھوڑا جہا حصہ، اج دی اس محفل دا مجلس دا اور اج دے اس مختصر بیان دا خلاصہ یہ ہے کہ میلاد مناون تے انعام خداوندی کی ہوتا ہے. آپاں کولو جو کوئی پوچھے کہ بیلی تو گیا تا میلاد چھاؤں تے تینوں کی مل سی، کی لے تے آیا ہے، تو آپ دس تا سگیے جو میلاد جگیاں ہور کچھ نہیں، لنگر تا ملنا ہی ملنا ہا، بیلی تا ملنا ہی ملنے آن، لیکن ایک گل دا مینوں پتہ چلیا کہ عائشہ مینوں ضرور ملنی. اچھا ہن وہ ملدا کی ہے میلاد وچ، او میں عرض کرن لگا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت فرماندے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. فرمایا اور اے لوگو ابراہیم علیہ السلام دے کھڑے ہون دی جگہ نو جائے نماز بنا لو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مصلی جائے نماز، نماز پڑھنے کی جگہ، مقام کھڑے ہونے کی جگہ. وَاتَّخِذُوا بنا لو، پکڑ لو، اخذ کر لو، پکے ہو جاؤ، قائم ہو جاؤ اور ایک کم کرنا شروع کر دے. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میرے ابراہیم جس پتھر تے کھڑا ہویا سی اس پتھر نو جائے نماز بنا لو. سبحان اللہ. اچھا ہوں یہ ویکھنا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ شام بھی رہے، فلسطین بھی گئے، مکہ بھی گئے، اس سارے علاقے آپ سفر بھی کیتے، آپ دے قدم بھی لگے، آپ دے اداواں بھی ہوئیاں، لیکن کسے پتھر نے، کسے اس ٹکڑے نے آپ دے قدمہ دے نشان نو محفوظ نہیں کیتا. کسے پتھر نے آپ دے قدمہ دے نشان نو محفوظ نہیں کیتا. اچھا سوال یہ ہے کہ جیڑا اے پتھر ہے جس نو مقام ابراہیم آکھ دیں، اے خانہ کعبے دے دامن وچ کھلوتا ہے. ایک او پتھر ہے جس نو حجر اسود آکھ دیں، او خانہ کعبہ دی عمارت دے وچ لگو ہے. اے پتھر ہے، اے نکر دی سیدھ وچ نال ہی چند قدماں تے کھڑا ہے. اے دے نال ایک شیشے دا قبا بنا تے مکب بنا کے او دے وچ اینو رکھے ہویا ہے تے شیشہ اگوں لگو ہویا ہے. اس وچ نظر آمدا ہے، صحیح پیر بھی نظر آمدے، پتھر محفوظ ہے، او دی حفاظت بھی کیتی گئی ہے. اینو جو اتھے رکھیا تے اینو آندے مقام ابراہیم. سبحان اللہ. اچھا جڑا مقام ابراہیم ہے، اس پتھر نے پیارے ابراہیم دے قدماں دے نشان نو محفوظ کیوں کیتا؟ کیڑی خاص گل ہے؟ وہ یہ پتھر دس رہا ہے یارو تسا حضور دے میلاد دی گل پوچھتے ہو تے آؤ میرے کو لی پوچھ لو. مقام ابراہیم اعلان کھولتے پیا کرتا ہے کہ میری ہسٹری پڑھ سو، میری اس دی تاریخ پڑھ سو، میں مقام ابراہیم کیویں بنیا، کدن بنیا، اینو مینوں مقام ابراہیم بنن دا شرف کیویں ملیا. او تینوں دسی سی کہ اے مقام ابراہیم بھی میں بنیا تے میلاد مصطفیٰ دا صدقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
آپ نو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرا ابراہیم اس میرے گھر نو نویں سرو تعمیر کر چکا انو بنا. پیارے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے گھر نو نویں سریوں بنانا شروع کیتا. آپ دے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ نے آپ دی معاونت کی تھی, آپ دی مدد کی تھی. دو باپ بیٹا ہیں, تمہیں پیغمبر ہیں, ایک خلیل ہے اور ایک ذبح عظیم ہے. ایک پیارے حضور دے دادا ہیں, باپ ہیں, اور ایک آپ دے بھی ابا ہیں. تے حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ مکمل کر لیا نا, بنا لیا. تے اللہ فرمایا ہوں ابراہیم مانگ کی منگنے, سبحان اللہ, اج مانگ. سبحان اللہ. تے اس ٹائم حضرت ابراہیم نے ہور بھی دعاواں منگیاں جڑیاں قرآن وچ درج ہیں, لیکن ایک او میلاد مصطفیٰ بھی اتھائیں کھڑے ہو تے پڑھیا. سبحان اللہ. لوگ آندے تساں میلاد جو پڑھ دے ہو تے قرآن وچ بھی کھاؤ. سبحان اللہ. تو قرآن تا جا بجا یہی گل کر رہا ہے حضور دے میلاد. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ. آخری جملے دا, آخری آیت دا جڑی تیری پڑھی ہے, اس وچ اللہ کی فرماندا ہے, اللہ پیچھے قسماں بیان کی ہیں. فرمایا مینوں اس مکہ شہر دی قسم ہے. سبحان اللہ. اس واسطے کہ اس کعبۃ اللہ تاں نہیں, اس آب زمزم میں تاں نہیں, حجر اسود نہیں, مقام ابراہیم میں نہیں, مقام ملتزم میں نہیں. اس واسطے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ اس شہر وچ محبوب تو جو رہندا ہوئے. یہ تیرا مسکن ہویا, رہائش تیری ہوئی, ڈیرا تیرا ہویا. تے پتہ چلیا جتھے اللہ دے نبی نال جس شے نو نسبت تعلق ہو جاوے اللہ اس شے دی بھی قسم بیان کرے. اچھا یہ تو ہے نا حضور دے نال نسبت ہوئی تو اللہ قسم چاہیے. یہ حضور دی نسبت دا صدقہ ہے, حضور دی نسبت دا صدقہ ہے کہ جنہاں نے محبوب کریم نو حالت ایمان وچ ویکھیا اور انہاں نے صحابی ہون دا شرف حاصل کیتا. اللہ انہاں صحابی رسول دے جس گھوڑے تے سوار ہوئے پھر اس گھوڑے نو جہاد واسطے لے گئے, اس گھوڑے دے پیراں دے نال جڑی مٹی لگی پھر اس مٹی دے نال جڑی چنگاری پیدا ہوئی, اللہ او دی بھی قسم بیان کر رہا ہے. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا. مینوں اس چنگاری دی, اس مٹی دی, اس گرد دی جڑی گھوڑیاں دے پیراں دے سماں نال لگن والی ہے او دی بھی قسم. اس واسطے محبوب اے تیرے غلام ہیں, انہاں دے گھوڑیاں دے پیراں نال لگے, اللہ او دی بھی قسم بیان کریندا ہے. پتہ چلیا اللہ اپنے نبی دی نسبتاں دا بڑا لحاظ رکھدا ہے تے سانوں بھی اپنے نبی دی نسبتاں دا بہت لحاظ رکھنا چاہیے. اور جس شے نو بھی حضور نال نسبت حاصل ہو گئی اللہ دی قسم چ بیان کی. اور کی فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ. اللہ فرماتا مینوں قسم ہے تیرے والد دی, تیرے والد دی قسم. کسے پیغمبر دا بھی اللہ انج میلاد کوئی نہیں بیان کیتا. میلاد دے تذکرے ہوئے, ولادت دے حالات ہوئے, لیکن اس عجب انداز کہ اللہ ابے دی بھی قسم پیا چاہے, شہر دی بھی چاہے, جتھے راندا ہوئے او دی بھی چاہے, تے پھر جلے حضور پیدا ہوئے تے آکھے وما ولد, جڑا پیدا ہویا محبوب تیری ذات تیرے پیدا ہون دی بھی قسم ہے. میلاد نہیں تے اور کی, یہ میلاد دی قسم اللہ خود چاہ رہے ہیں, خود بیان کر رہے ہیں. اج لوگ اندر تو سب میلاد قرآن چو بھی کھاؤ یار, تو قرآن پڑھے انا قرآن چو بھی کھاؤ, قرآن پڑھے ہاں تو تینوں پتہ لگ گیا. ہاں جنہ قرآن حضور تاجدارے حضور غوث اعظم دے فیضان نال پڑھے ہے, جنہ مہر علی دے فیضان نال پڑھے ہے, جنہ قطب علی دے فیضان نال پڑھے ہے, جنہ اس بابے دے فیضان نال پڑھے ہے, پھر قرآن نے انہوں فیضان دیتا ہے, پھر اس نے کرم کیتا ہے, پھر وہ کھڑکیاں کھولیاں, پھر انہوں ایسا
قرآن پڑھ لیکن دل وچ اللہ دے رسول دی، اللہ دے محبوب دے غلاماں دی، صحابہ دی، اہل بیت دی، اولیاء دی، امت دی، انہاں دی محبت رکھ تے پڑھ تے پھر یہ قرآن تیرے واسطے عقدے کھول دے سی، سبحان اللہ رحمتاں کر دے سی۔ سبحان اللہ فرمایا مقام ابراہیم، یہ مقام ابراہیم پتھر بھی دس رہا ہے۔ اچھا اللہ پاک اپنا سارے نو مدینے دی اور بالخصوص اپنے محبوب دے دیار دی، آپ دے شہر دی ولادت گاہ دی بھی تے وصال گاہ دی بھی زیارت نصیب فرمائے، مکہ اور مدینہ بھی کھاوے۔ اچھا آپ جلے مکہ جائیے تواڈی جو جین دی پہلے واری آ جاوے او جاوے تو اس سے پھر پوچھنا ہے اے مقام ابراہیم اینو کیوں آندے ہیں؟ ایک قدن بنیا ہا، اتھے کی ہویا ہا، اتھے کہیں دے پیر ان قدن لگے، او تو انہوں دسی سی جانا نالا یار اے او جگہ ہے کہ حضرت ابراہیم خانہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں، اس پتھر تے کھلو کے اے دے نال تعمیر کر رہے ہیں، جی میں آپ چاہتے ہیں پتھر اتنا ہو جاتا ہے۔ اچھا اس پتھر نو بھی پتہ ہے سبحان اللہ کہ میرے تے اللہ دا نبی کھڑا ہے۔ سبحان اللہ اچھا دی آنکھ بھی کوئی نہیں، کان بھی کوئی نہیں، پتھر نہیں پتہ ہوں نبی دی صلاح اتاں ہوتے آپ پھر اتاں ہو جائے۔ وہ تیرے نالو تا یہ پتھر چنگا ہے جڑا اللہ دے نبی نو پہچانی کھلا ہے، انو پتہ لگ گئے خالی میرے تے بشر نہیں کھڑا، ایک خالی میرے تے بشر اور فرد انسان نہیں کھڑا، ایک مجسم نہیں کھڑا، وہ ویکھ رہا ہے اے لباس بشر دا ہے لیکن اس وچ خلیل اللہ کھڑا ہے، اللہ دا نبی کھڑا ہے، تیرے نال تا او ایڈا پتھر بھی چنگا رہ گیا، انو پتہ لگ گیا کہ ایک خالی صرف انسان تے بشر نہیں ہے، اے بشر بھی ہے، سید البشر بھی ہے، سید البشر دا ابا کھڑا ہے تے اللہ دا رسول کھلوتا ہے۔ سبحان اللہ ایک پتھر بھی چنگا ہے، پتھر رو ہی پتہ لگ گیا۔ سبحان اللہ اور ہوندہ بھی جی جیتے بعض اوقات کول بہتے بھی نہیں پہچان سکتے، سبحان اللہ آپ سکیویں بلا نہیں پہچان سکتے، کول بیٹھے ہوندے انہوں نے نہیں پتہ ہوندہ۔ یہ جڑا ابو لہب آئی حضور نے سب تو پہلے اعلان نبوت کرن تو بعد آپ نے اپنے سارے گھر والوں نو رشتہ داراں نو اکٹھا کیتا، اپنے علاقے نو اکٹھا کر کے جبل ابی قبیس سے کھڑے ہو گئے محبوب کریم، آپ نے اعلان نبوت کیتا، اللہ دی توحید دا اعلان کیتا۔ جلے اعلان کیتا تو یہ جڑا ابو لہب آئی اس آگے اس سے اکٹھا کیتا، یہ نے اپنے ہاتھ دا اشارہ کیتا، ہاتھ نال اشارہ کر کے گستاخی اور بے ادبی کہنے لگا اس واسطے تساں اکٹھا کیتا سانو، تے آپ نو برا بھلا کہنے لگا، اللہ نو عذاب پسند نہ آئی، فرمایا میرے نبی دی گستاخی کریں، یہ حضور ان جڑے رحمت اللہ العالمین تینوں کچھ نہیں آندے پے، اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تو تباہ و برباد ہو جا، تیرے ہاتھ ٹوٹے تو تباہ و برباد ہو جا۔ پھر مکہ والیاں ویکھیا بدر دی جنگ تو بعد اس ابو لہب نو ایک پھنسی نکلی، پھوڑا نکلیا جنہوں عرب آندے ہیں منحوس پھوڑا، منحوس بروڑی، اپنی جٹاکی زبان ہے، منحوس اے بیماری ہے اور ایسا زخم ہے، پھنسی ہے، پھوڑا ہے، بروڑی ہے، اس جنہوں نکلیا او دے قریب نہ جاندے، او دے نیڑے جان جاندے، ڈردے ہو کہ کدھا انسانوں نہ لگ جائے، انہوں او نکلی، اے مر گیا اسی حال ہے، اے دی میت اے دا جڑا وجود آئی وہ مجھے پیا رہا، اے دی اولاد اے دے نیڑے نہ لگی، بالآخر اے دا جسم پھلیا پھل کے پھٹیا تے عرب آلیاں مکے آلیاں کٹھے ہو گئے، انہاں کیا وہ تھوڑا پیو دا حشر ہو گیا ہے، تباہ و برباد ہو گیا ہے، انہوں کیویں پورو تو صحیح چنگی اولاد ہو، وہ آکھنا سانو بیماری لگ جاسی۔ اللہ فرمایا میرے نبی نے اتے تو ہاتھ اٹھایا ہے، اشارہ کی اجر تے اشارہ کیتا نا تے زبان وچ اس نازیبا کلمات کہیان تے اللہ فرمایا کیونکہ تو تباہ و برباد ہو گیا، اللہ انج اپنے نبی دے گستاخاں دا انجام کردا ہے کہ تباہ و برباد کر دیندا ہے کہ پھر انہاں نوں قبر بھی نصیب نہیں ہوندی۔ اچھا ایک اوے رشتے سکا چاچا ہے، رشتے سکا چاچا ہے، نال گارے سوں
یہ نہیں پہچان سکیا، انہوں ہی کو سمجھ آئی کہ عبداللہ دا تا بیٹا ہے تے آمنہ دا لال ہے، عبد المطلب دا پوتا ہے تے اے ہے تا بشر ہے تا انسان ہے تا ساڑے جیا ایمیں جیویں اساں ہیں اے بھی ایمیں ہے، انہوں تا اے چیز نظر آئی، لیکن ایک او اے بھی کول راندے انہوں نظر نہ آیا، ایک او جوان ایک او ہستی اے بھی کور راندے اس تا انکار چکیتا، ایک او جوان بھی کھڑا ہویا، آپ دی عمر 9-10 سال دے قریب ہے، کھڑے ہو کے مولا کائنات مشکل کشا حضرت علی المرتضی فرمان لگے، آقا اے مندے یا نہیں مندے مینوں انہاں دی پرواہ نہیں ہے، آقا مینوں اپنا کلمہ پڑھا چھوڑ۔ یہ بچپن اچھے انہیں نہ ویکھیا کہ میرا اے پتریر رشتے، لباس بشر نہ ویکھیا، اس لباس سید البشر ویکھیا، اس لباس رسول ویکھیا، اس لباس نبی نو ویکھیا، اس لباس اللہ دی قدرت دے جلوے ویکھے، او دا جمال تے کمال ویکھیا، تے آپ کہے اٹھے مینوں کلمہ پڑھا دے ہو، کہ شاعر روی گل مکا چھڑیے، شاعر آندہ ہے حسینوں کو انداز سکھائے نہیں جاتے، حسینوں کو انداز سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقبی ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کے حصے میں نہیں دیدار نبی کا، ہر ایک کے حصے میں نہیں دیدار نبی کا، ابو لہب و ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، پھر وہ انہیں جڑے کرنے چ بہ گئی ویکھ لیندے کہ کوئی کول رہ تے بھی اس نعمت تو محروم رہ جاندے نے، تے اے آپاں دے اللہ دا کرم ہے، اللہ دی مہربانی ہے، اللہ نے آپاں نو انہاں چوں بنایا ہے جڑا اپنے محبوب نو سید البشر وی سید النور وی مندا ہے، اور حضور دے میلاد، حضور دی محبت، حضور دے پیار، حضور دی ولادت دی خوشی بھی مناتے ہیں۔ میں اپنی گل نو ختم کراں، اتھے کلوز کراں، او گل دساں دوستو کہ میلاد منان نال فائدہ کیے بغیر تمہید دے، بغیر اور گلاں دے، صرف آخری جملہ کہہ کے ٹائم دے اختصار دی وجہ تو آخری جملہ ہے دوستو، حضرت ابراہیم جس پتھر تے کھڑے ہوئے نو مقام ابراہیم آکتے، اتھے آپ دے قدمہ دے نشان پتھر نے محفوظ کر لیا، اتھے قدمہ دے نشان جو محفوظ ہوئے، تے اے پتھر نے نشان محفوظ کر کے اس دسیا، یہ اس ٹائم ہوئے آپ دعا مانگ رہے سن، سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 129 ہے، آپ دعا کی مانگ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یہ دعا مانگ رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں اللہ جیندہ وعدہ تو عالم میثاق وچ لیا نا، او مصدق عظیم رسول آ جاوے تواڈے کسے دے دور وچ پھر او دا کلمہ ہی پڑھیا ہے، او دی مدد بھی کریا ہے، او دی شریعت تے بھی عمل کریا ہے، پھر او دے دین دے نال امداد کرنی ہے، پھر او دے دین نو چلانا نے، اللہ مینوں او آخری نبی دے دے، اے جو دعا جو منگی اللہ فرمایا ہن پتھر ایک قدم محفوظ کر لا، کیوں کہ اس پتھر تے تیرے تے کھڑے ہو کے میرا ابراہیم میرے محمد دا میلاد پڑھ رہے ہیں تے محفوظ کر لے۔ میں آکھنا چاہنا کہ جس پتھر تے پیارے ابراہیم کھڑے ہو کے حضور دا میلاد چپڑین، اللہ اس پتھر دے اتے نشان محفوظ کر لیتا ہے، تے پھر یقین رکھ لو جیڑی زبان، جیڑا دل، جیڑا گھر، جیڑی وستی، جیڑی جگہ تے اللہ دے نبی دے میلاد دا تذکرہ ہوندا ہے، اللہ اس نو بھی انہیں محفوظ کر لیندا ہے اپنے، ہاں اس نو بھی رحمت دا مرکز بنا دیندا ہے، اس واسطے کہ اتھے بھی میرے نبی دے میلاد دا ہی ذکر ہو رہا ہے، جتھے جس دل لے ہوں تساں سارے آئے ہو، سبحان اللہ بھی آکھیے، خوش بھی ہوئے ہو، تواڈے آنا خوش ہونا، سبحان اللہ آکھنا، یہ یعنی خدمت کرنا، ساریاں محبتاں کرنا، اللہ نے ای بھی
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ سبحان اللہ یہ اس نے محفوظ کر لیں سبحان اللہ کیا فلانا بندہ ہے فلانی بستی تو آیا ہے فلانی بہنی تو آیا ہے فلانے ڈیرے تو آیا ہے فلانے اس گھر تو آیا ہے یہ نیاتے میرے نبی دے میلاد چاہتے بہ گیا سبحان اللہ کسو اللہ فرشتے نے آکھے تساں اے دے گرد دائرہ لا چھوڑو اے ہن میرا ہو گیا ہے سبحان اللہ تے قرآن نے کھول کے آکھے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى کہ اس جگہ نو جہے نماز بنا لو انو نماز دی جگہ بنا لو جتھے پیارا ابراہیم کھڑا ہو کے محبوب دا میلاد پہ منگدا ہے تو حضور نصیر ملت نے کی خوب آکے آخیا آپ فرماندے رسولان انس و جہاں آتے ہیں سبحان اللہ رسولان انس و جہاں آتے ہیں پیغمبر آخر الزمان آتے ہیں سبحان اللہ میلاد مناؤ اے مقدر والو سبحان اللہ میلاد مناؤ اے مقدر والو سلطان رسولان جہاں آتے ہیں